خالی أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ علماء حضرات السلام علیکم. میں اس قابل نہیں ہوں جیسا کہ سیکرٹری صاحب نے اعلان فرمایا حکم کے مطابق حاضر ہوا ہوں. سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حقیقتیں ہیں، ایک بے شک، ایک خلقت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا نور کب پیدا فرمایا؟ جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کے ذرہ ذرہ کو پیدا نہیں فرمایا تھا، سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. یہ آپ کی خلقت ایک بے شک کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو کب بھیجا، مبعوث فرمایا. وہ یہی تاریخ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے جس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو بہت سی کرامات، معجزات، کمالات دے کر بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر بھیجا، اپنے نور سے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، کلی مختار بنا کر بھیجا، عالم الغیب بنا کر بھیجا. ان مجالس میں، میلاد شریف میں، جلسوں میں کیا بیان ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آپ کو حاضر ناظر نہ بیان کیا جاتا ہے، علم غیب بیان کیا جاتا ہے، حاضر ناظر بیان کیا جاتا ہے، نور ہونا بیان کیا جاتا ہے. تو میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب معراج کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ہاتھ اور انگلیاں ہیں، ان کی ٹھنڈک میرے سینے میں پہنچی، میرے دل میں پہنچی. فتولی لی کل شیء. جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میرے کندھے پر رکھا، میرے سینے میں، میرے دل میں روشنی پیدا ہوئی. فتولی روشن ہو گیا، لی میرے لیے کل شیء ہر ایک. اللہ تعالیٰ کا کائنات کا ذرہ ذرہ اول سے لے کر آخر تک اس حدیث کی روشنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان وما یکون کا علم اول سے لے کر آخر تک عطا فرما دیا. دیکھیے یہ ادبی قاعدہ یا سربی یا منطقی قاعدہ ہے، علماء بیٹھے. یہ ہے فتولی لی کل شیء، یہ ہے جملہ فعلیہ، یہ استغراق دوام کا فائدہ دیتا ہے. میں کی لحاظ سے موجبہ کلیہ ہے. موجبہ کلیہ جو ہے یہ سالبہ کلیہ کی نقیر ہے. اگر اس جملے سے، اس کلیے سے اگر کائنات کا کوئی ذرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول سے آخر تک اگر اس کلیے سے کوئی بال ہو، یہ کلیہ صادق نہیں آئے گا. پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، اس حدیث کے مطابق کائنات کا ذرہ ذرہ آپ سے منتقل. حدیث بات ایک اور سنیے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز زور ادا فرما کے ممبر پر تشریف لے گئے.
اور فرمایا پوچھو، سوال کرو، جو پوچھو گے بتاؤں گا، جب تک میں اس مقام پر کھڑا ہوں اول سے لے کر آخر تک جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک اور کھڑا ہوا، میرا باپ بوڑھ ہے۔ فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے، عبداللہ بن حذیفہ۔ یہ رسول اللہ جنتی کو بھی جانتے ہیں، اولاد لوگوں کے ماں کے ریل کو بھی جانتے ہیں، اولادوں کو جانتے ہیں، یہ حرام کا ہے، یہ حلال کا ہے، یہ باپ کا ہے، یہ ماں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار فرما رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے زمان ہو کر آج کی رسول اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی، آپ کے دین کی دین ہونے پر راضی، اور آپ کے رسول ہونے پر راضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ٹائم تھوڑا ہے، وما علینا الا البلاغ۔